ایسے بندے سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ نقصان دینے والے علم کون سے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے، وہی علم نافع ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو، یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف اس کے مجرم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی یہ علم الزام دے گا کہ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے یہ کرتا ہے۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔ اور کیسے ثابت کرے گا؟ کیسے قرآن کی وجہ سے لوگوں کے مرتبے گھٹیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 1 مونچھ کاٹنا، نمبر 2 داڑھی بڑھانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، نمبر 5 ناخن تراشنا، نمبر 6 انگلیوں کے جوڑوں کو اور اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جمتا ہے، مثلاً کان اور ناک کے سوراخ اور بگلوں وغیرہ کا اہتمام سے دھونا۔ 7 بغل کے بال اکھاڑنا۔ 8 زیر ناف بال مونڈنا۔ 9 اور پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راوی حضرت مصعب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا، میرا گمان ہے کہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ نبی کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں آدمی کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ حصہ چھاؤں میں۔ دوسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب چھایا سرک جائے اور آدمی کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ چھایا میں رہ جائے تو اسے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کیوں منع کیا گیا؟ علماء نے اس کی 3 وجہیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 صحت کا نقصان، آدھا جسم گرم آدھا ٹھنڈا ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 2 اسلام میں توازن پسند کیا گیا ہے۔
نمبر 3، شیطانی نشانی۔ حدیث میں اسے شیطان کی بیٹھکہ کہا گیا ہے۔ کیا جائز ہے؟ پوری دھوپ میں بیٹھنا جائز ہے، پوری چھایا میں بیٹھنا جائز ہے، آدھی دھوپ آدھی چھایا میں بیٹھنا منع ہے۔ اسلام میں صرف دھوپ میں بیٹھنا منع نہیں بلکہ آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا سایہ میں ہو، اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں زیادہ دعا کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی؟ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے ساتھی کے جنازے کی نماز پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اس کا قرض میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھ دی۔